الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تیز آواز سے وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. سبحان اللہ. سب مل کر کہیں گے سبحان اللہ. تھوڑی تیز آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے لے کر آ چکے ہیں پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین. ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین. ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین. تھوڑی تیز آواز سے سب مل کر کہیں گے ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین. میرا پیارا دین. تو پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارا سا پروگرام میرا پیارا دین، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ناخوا بھائی بھی موجود ہیں. ان سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پیارے پیارے سے سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، اور ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں. کیا یاد کرتے ہیں؟ حدیث پاک. حدیث پاک. اور اس کے علاوہ ہم اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی اپنے اس پروگرام میں سیکھا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے پیارے پیارے دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں بھی سیکھا کرتے ہیں. اسلامک ہسٹری بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور کلام بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. تو یہ پیارا سا پروگرام بچوں کے لیے لے کر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا انٹرسٹ بھی رہے گا. آپ نے اچھے انداز سے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا انٹرسٹ بھی رہے گا، اور آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. کڈس مدنی چینل کا ہر پروگرام آپ دیکھیں تو اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی رہے گا، اور ساتھ میں آپ کو دین کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی. مختلف پروگرامز میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوا کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کارٹونز بھی چلا کرتے ہیں، غلام رسول، کنیز فاطمہ. تو آپ دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو کھیل کھیل میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اور اسی طرح ہمارا پروگرام ہے کڈس مدنی چینل کا میرا پیارا دین. تو اس میں ہم آ چکے ہیں، یہ پروگرام لے کر آ چکے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ آج کون کون موجود ہیں؟ غلام طاہر بھائی تو موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا نام؟ محمد حسنین. محمد حسنین بھائی. اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ؟ قاعدہ پڑھ رہے ہیں. سنیں ماشاء اللہ. کون سے مدرسے میں؟ شہداء. سنیں ماشاء اللہ. اور آپ کا نام؟ محمد ابراہیم. محمد ابراہیم بھائی. ماشاء اللہ. تو اس طرف آپ کا نام؟ ارمان علی. جی؟ ارمان علی. ارمان علی. ماشاء اللہ. اور آپ کا نام؟ محمد انس رضا. محمد انس رضا بھائی. تو آپ نے اچھے انداز سے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے، اور پورے پروگرام میں اگر آپ سے سوالات کیا جائیں تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اس کے علاوہ حدیث پاک بھی آپ نے یاد کرنی ہے. کریں گے یاد؟ انشاءاللہ. جی. اس طرح یاد کریں گے. کس طرح یاد کریں گے؟ آواز کے ساتھ. کیسے؟ آواز کے ساتھ. مل کر کہیں کہ انشاءاللہ ہم حدیث پاک یاد کریں گے. انشاءاللہ. اب آپ کی آواز آنی چاہیے. مل کر کہیں انشاءاللہ. تھوڑی تیز آواز میں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم کڈس مدنی چینل کے لیے جو سوال لے کر آتے ہیں اس کی طرف پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج کا سوال یہ ہے، بتائیے سورہ اخلاص قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ اخلاص یہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ یہاں پر کس کو معلوم ہے؟
سورہ اخلاص. جی ارمان بھائی 30ویں بارے میں. 30ویں. جی اور آپ کیا کہیں گے؟ 30ویں پارے. 30ویں پارے میں. ماشاءاللہ ہمارے صفی اللہ بھائی نے پروگرام شروع کر لیا ہے میرا پیارا دین، اور یہاں پیارے پیارے بچے موجود ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان بچوں کو بہت زیادہ ڈرایا ہے صفی اللہ بھائی نے. ڈرایا آپ کو؟ تو آپ مسکرا بھی نہیں رہے ایسے بیٹے میں سہم کے. کوئی کس نے ڈرایا بھائی؟ اب آئیے مسکراہٹ. دیکھیں بھائی 2 کام میں نے دیے ہیں. پہلا ایک کام ہے آپ نے مسکرانا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسکرانا. ٹھیک ہے میرا کام کریں گے. یہ والا آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے، درد تو نہیں ہوتا ایسے مسکرانے میں؟ مسکرانے میں کوئی پرابلم نہیں. اور دوسرا ہے زور سے بولنا ہے. مسکرانا ہے اور زور سے بولنا ہے. زور سے بولنا ہے. اب صفی اللہ بھائی کو تو نام بتا دیا، مجھے بھی ایک دفعہ بتا دیں اپنے پیارے پیارے سے نام. جی ارمان علی. یہ نام اچھے انداز سے بتایا، مسکراہٹ بھی تھوڑی سی تھی. جی ارمان بھائی کے بعد محمد انس رضا. محمد انس رضا. محمد حسنین. محمد حسنین. محمد ابراہیم. زبردست. محمد ابراہیم. اب بار بار نام بتا دیجیے گا، بھول جاؤں گا میں. ٹھیک ہے جی. اور پروگرام کا نام ہمارا پیارا دین. کوئی بول رہا ہمارا پیارا دن، کوئی کہہ رہا ہے میرا پیارا دن. ایک سلیکٹ کر لے، کوئی سا رکھ لیں. کون سا رکھنا ہے؟ ہمارا پیارا دین. ہمارا پیارا دین. وہ کہہ رہے ہیں میرا پیارا دین. کیا کریں؟ پروگرام ہے میرا پیارا دین. کیا نام ہے پروگرام کا؟ میرا پیارا دین. دین ہے ہمارا پیارا پیارا اسلام. اس کی پیاری پیاری باتیں ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں. جو گھروں پر موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوا کریں، اور جو پروگرامز آتے ہیں وہ بھی دیکھا کریں. اور اس کے سیگمنٹس ہیں جس میں ایک حدیث پاک ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی سنتے ہیں، اور ہمارے صفی اللہ بھائی دیگر اچھے اچھے سیگمنٹس لاتے ہیں. کبھی اسلام اور سائنس ہوتا ہے، کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے، تو کبھی کرامات صحابہ ہوا کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا پروگرام آپ نے دیکھنا ہے. اور ہم اب آگے چلیں گے. کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ جی صفی اللہ بھائی آج کا سوال ہو گیا سوال ہو گیا. کیا سوال ہوا؟ کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کے کس بارے میں؟ جی سورہ اخلاص. اب ہو سکتا ہے بہت سارے بچے جو مندی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان کو تو سورہ اخلاص ہی نہ پتہ کون سی صورت ہے. تو آسان کریں اس کو. قل هو اللہ احد. جی قل هو اللہ احد. اس صورت کو کہتے ہیں سورہ اخلاص. بچے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح یاد کرتے ہیں. بھائی سورہ ناس اب بولیں تو پریشان ہو جائیں گے. ان کو بولیں قل اعوذ برب الناس تو جلدی سے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہے سورہ اخلاص. آپ نے قل هو اللہ احد یہ صورت کون سے پارے میں ہے؟ اور اگر یہ صورت سنائیں بڑی اچھی بات ہے، اچھے انداز سے. ٹھیک ہے تو آئیے اب چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام کون بتائے گا؟ میرا پیارا دین. سیگمنٹ میرا پیارا دین تو پروگرام ہے نا. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. کیا ہے؟ ایک پیاری جی حدیث. سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. اس میں حدیث پاک ہم اسکرین پر دکھائیں گے، اور جو گھروں پر بچے ہیں ان کے لیے کام یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو آپ نے اچھا اچھا ہمیں لکھ کر سینڈ کرنا ہے. پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور اچھا اچھا اور صحیح صحیح آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے. اس کے لیے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب حدیث پاک ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں تو اس کی موبائل وغیرہ سے تصویر لے لیں. پھر جب آپ لکھنے بیٹھیں تو اس کو دیکھ دیکھ کر لکھیں، اور لکھنے کے بعد پھر سے اس کو ٹیلی کر لیں کہ زیر زبر پیش سب اپنی جگہ ہے، کچھ آگے پیچھے تو نہیں ہے. پھر اس پہ اچھا سا اپنا نام لکھیں. پھر کچھ ڈیزائننگ وغیرہ بھی کرنی ہے وہ بھی کریں، بڑا بڑا ہو، صاف صاف ہو، اور پھر تصویر اس کی کھینچ کر ہمیں سینڈ کر دیں. نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس میں جو زیادہ اچھی ہوگی اس کے لیے کیا ٹائٹل ہوتا ہے؟ پکچر آف دا ڈے. جی پکچر آف دا ڈے. اور اب آپ لوگوں کے لیے کیا کام ہے؟ آپ کو ہم یاد کرائیں گے. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون جلدی سے یاد کرتا ہے. جو جلدی سے یاد کرے گا اس کو بھی ایک ٹائٹل ملے گا ذہین بچے کا. ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کون ہے آج کا ذہین بچہ. کون ہوگا؟ سب ہوں گے. صفی اللہ بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی ہوں گے. چلے بھائی دیکھتے کون ہوگا. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب. یعنی اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان. اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان نہیں پتہ؟ ارے ایسے تو نہیں کریں یار، اتنے بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ. اب اذان ہوتی ہے نا، کیسے ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل پر.
وہ سوچ رہے ہوں گے اتنے بڑے بڑے بچے ہیں ماشاءاللہ، کہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اذان نہیں پتہ آپ کو اذان کیا چیز ہوتی ہے؟ گھبرا رہے ہوں. گھبرا رہے ہوں گے. چلے بھائی صفی اللہ بھائی نے ان کی سپورٹ شروع. گھبرا رہے ہیں بھائی، ڈر لگ رہا ہے. اذان ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیسے ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا آواز آتی ہے مسجد سے؟ مائک میں بولے نا. اللہ اکبر. ہاں بھائی واقعی گھبرا رہے تھے. تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی ڈنڈا وغیرہ بھی نہیں ہے آس پاس، کہیں بھی نہیں ہے، پٹائی ہونے کا امکان ہی نہیں ہے کوئی. تو اذان ہوتی ہے، اب سمجھ گئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اقامت کیا ہوتی ہے؟ اب بغیر گھبرائے بتا دیں، وہ بتا رہے ہیں جی. الصلاۃ والسلام. کیا ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ اذان سے پہلے. میں نے کہا ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں ہے. جی کیا ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ اذان کے بعد ہوتی ہے. اذان کے بعد فوراً؟ نہیں، 15 منٹ رک کے 15-20. پھر اقامت ہوتی ہے. کس لیے ہوتی ہے یہ؟ جماعت کھڑی. ہاں بھائی نا صحیح جگہ. جب نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں نا مؤذن صاحب بیچ میں، اور پھر وہ جو پڑھتے ہیں اذان کے ہی کلمات ہوتے ہیں، بس قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت. کیا کہتے ہیں؟ اقامت. مسکرانا ہے اور زور سے بولنا ہے. بولنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں ہم نے حدیث پاک کیا یاد کی کہ دعا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. یعنی جب اذان ہو گئی اب اس کے بعد پھر اقامت ہوگی تقریباً 15 منٹ بعد. آپ نے صحیح کہا تھا. تو اس درمیان اگر ہم دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی. اور دعا بھی کریں اور نماز کی تیاری بھی کریں کہ نماز کے لیے مسجد پہنچنا ہے. آئیے اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پاک یاد کر رہے ہیں. الدعاء بین الاذان، الدعاء بین الاذان. بلکہ تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں. الدعاء الدعاء. الدعاء الدعاء. 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 سنائیں مائک میں. الدعاء. 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 اچھا الدعاء نہیں ہے، پہلے حمزہ ہی ہے، عین آگے جا کے. ٹھیک ہے جی. ہاں الدعاء. چلے کوشش کریں گے اور صحیح ہو جائے گا. اتنا یاد ہو گیا. بین الاذان، بین الاذان. بین الاذان، بین الاذان. بین الاذان. بین الاذان. والدعاء بین الاذان. دوبارہ. الدعاء بین الاذان. الدعاء. الدعاء بین الاذان. اچھا اب عین جو ہے نا ادھر ادھر زیادہ نکل رہا ہے، تو چلے کوشش کریں ٹھیک کرنے کی. لیکن میں نے بتا دیا کہ عین جہاں ہے وہیں ادا کرنا ہے، حمزہ کو عین نہیں بنانا ہوتا. جی آگے. الدعاء بین الاذان. عین الاذانی کر دیا آپ نے تو. بین الاذانی. الدعاء. الدعاء بین الاذان. جی الدعاء بین الاذان. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی آپ مائک لے لیں، آپ کا شاید مائک کام نہیں کر رہا. یہ مائک ان کو دیں جی سیدھے ہاتھ سے. اب سنائیں الدعاء بین الاذان. دوبارہ سے. الدعاء بین الاذان. ازائی کیوں؟ اذان ہے نا، اذان تو اذانی. دوبارہ سے. الدعاء الدعاء. بین الدعاء بین الاذان. الاذانی. اذان. نی. ہاں اذان. اذان ہوتی ہے نا، ابھی تو ہم نے بتایا نا اذان ہوتی ہے، تو اذان کا ورڈ ہے یہاں پر یہ. ٹھیک ہے. الدعاء بین الاذانی. چلیں اب مائک آپ دے سکتے ہیں. دوبارہ سے آگے یاد کرتے ہیں. والاقامتی. 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 مستجاب. مستجاب. والاقامتی مستجاب. والاقامت مستجاب. بن. ٹھیک ہے. والاقامتی مستجاب. والاقامت مستجاب. بس اتنا سنا دیں. والاقامتی مستجاب. والاقامتی مستجاب. مشکل تھوڑی. اقامت تو پتا ہے نا، ابھی تو بتایا تھا آپ نے، وہی تو ہے اقامت. تو بس ہم اقامت بول رہے ہیں، یہاں اقامتی بولنا ہے. ٹھیک ہے. مائک دیکھ لیں بیٹا، بٹن دبائیں، مائک کھولیں. ہاں اور اس کو بار بار نہیں دبانا، تھوڑا سا دبا کے رکھیں. لائٹ جل گئی آپ چھوڑ دیں. ہاں اقامت تو پتہ ہے، اب تو اقامت یا اقامتی. والاقامتی والاقامتی مستجاب. مستجاب. جی جی
الإقامة مستجاب ال نہیں ول، ہاں اقامتی والإقامة مستجاب مستجابن، میں نے با اتنا کھول کے بتایا تھا، والاقامتی والإقامة مستجاب بن، ٹھیک ہے۔ اچھا اذان اور اقامت میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، عربی ورڈ ہیں، ایسے ہی آپ ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کوئی بڑا مشکل آ گیا۔ اذان اور اقامت ہم بول ہی رہے ہوتے ہیں، اردو میں بلکہ بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جو ہم عربی کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، بس عربی میں تھوڑا ول ال یہ آتا ہے، تن جو تنوین وغیرہ ہے یہ چیز آ جاتی ہے، اردو میں یہ نہیں ہوتی، ورنہ اقامت اور اذان یہ عربی کے ہی ورڈ ہیں جو ہم ابھی چلے جی۔ والاقامتی مستجابن، زبردست، بہترین، ٹھیک ہے جی۔ مائک دیں بھائی، ان کی آواز نہیں آتی، مائک لگا ہے پر آ نہیں رہی۔ اقامتی والإقامة مستجابن، مستجاب پہلے اچھا سنایا اور نظر لگ گئی۔ والاقامتی، والإقامة مستجاب ہاں چلیں اچھی کوشش کی ہے ماشاءاللہ۔ اب دوبارہ سے پوری الدعاء بین الاذان الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب۔ والإقامة مستجاب۔ اب امتحان ہے، ذہین بچہ بننا ہے۔ اب میں 2-3 دفعہ پڑھاؤں گا، اس وقت پھر پوری سنانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں؟ الدعاء بین الاذان الدعاء بين الأذان والاقامت مستجاب۔ والإقامة مستجاب الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب۔ الإقامة بين الاذان والإقامة مستجاب۔ یہ تو یہاں سے آواز آ رہی ہے، وہاں سے تو آواز ہی آنا بند ہو گئی۔ لاسٹ ٹائم ہے الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب۔ الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب۔ جی کون بن رہا ہے ذہین بچہ؟ آپ، نام کیا تھا آپ کا؟ ارمان علی، ارمان علی، اور ارمان علی کے سامنے محمد حسنین، محمد حسنین، دونوں میں مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کون اچھا سناتا ہے۔ جی ان کا بھی ہے، ان کا ان سے ہوگا، وہ تو ہاتھ ہی نیچے کر کے بیٹھے ہوئے، اٹھا لیا انہوں نے تکلفاً کا، چلو اٹھا دیتا ہوں میں۔ جی ارمان، والدعاء بين پہلے ہی الأذان غلطی ہو گئی، الدعاء الدعاء بين الأذان قيامتي والقماتي ورڈ آپ کو پتہ ہے، والقيامتي نماز سے پہلے کیا ہوتی ہے جماعت سے کھڑے ہونے کے لیے؟ اذان کے بعد کیا ہوتی ہے 15 منٹ بعد؟ خود ہی بتا رہے تھے، قيامتي قیامت ہوتی ہے، قيامتي اقامت ہوتی ہے، قیامت تھوڑی ہوتی ہے۔ قامتي ہاں والاقامتی والإقامة مستجاب۔ مستجاب دوبارہ سے الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب۔ مائک میں مستجاب ہاں گھبرانا نہیں ہے۔ چلے بھائی، ارمان بھائی نے تو سنا دیا ہے، اور ان کے سامنے تھے حسنین۔ حسنین سنائیں گے۔ الدعاء بين الأذان مستجاب والإقامة مستجاب۔ سبحان اللہ، سب کہہ دیں بھائی سبحان اللہ۔ اچھا سنایا جی۔ آپ بھی تھے نا مقابلے میں، مائک لے لیں۔ ہاں الدعاء بين الأذان نہیں ہنسنا نہیں ہے جی، کوشش تو کر رہے ہیں وہ۔ بین الاذان والإقامة یہ کیا گیر ویر لگاتے ہیں آپ ایسے سے کر کے کچھ، پھر بھی رک جاتا ہے ورڈ۔ مستجابن مستجاب چلیں جی، اور آپ کوشش کریں گے؟ سنائیں۔ اعوذ باللہ تھوڑی پڑھنی ہے، الدعاء۔ اچھا یہ ہاتھ نہ انگلیاں یوں نہیں بیٹھنی، ٹھیک ہے؟ ایسے بیٹھنا نہیں ہے، یوں بیٹھیں باقی ٹھیک۔ مائک ون۔ چلے بھائی، آپ کا بھی مائک نے جواب دے دیا، مائک لے لیں یہ والا۔ الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، وہ محاورہ یوز ہوتا ہے چھپا رستم کر کے،
ہیں تو آپ چھپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا سنا رہے ہیں آپ, تو آگے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ چلے بھائی یہ تو اب مقابلہ ٹف ہو گیا بھائی, انہوں نے بھی اچھا سا سنا دیا ہے. حسنین بھائی کیا کریں, ابھی ترجمہ بھی تو یاد کرنا ہے, ابھی تو صرف عربی یاد ہوئی ہے. اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اذان و اقامت کے درمیان ہوتی ہے. اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اذان و اقامت کے درمیان اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. جی چلے بھائی, اب عربی اور ترجمہ کون سنائے گا بہترین انداز سے؟ مقابلہ حسنین اور ہمارے, کیا نام تھا آپ کا؟ پھر ویسے ہی بیٹھ گیا محمد انس. ان کے درمیان سخت ہے, سن لیں پہلے محمد انس سے. جی الدعاء بین غلطی ہو گئی ہے, میں نہیں صحیح, نہیں بتانا نہیں ہے, مقابلہ اب سخت ہو چکا ہے. جی الدعاء غلطی ہو رہی ہے, میں حسنین کی طرف چلا جاؤں گا. الدعاء بین جی حسنین. الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب. زبردست. ترجمہ. نماز, اقامت, نہیں, اذان اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور کون سنا رہے ہیں آپ؟ الدعاء بین الاذان والاقامت نہیں, مستجاب. مستجاب. ترجمہ. اذان اور قیامت کے درمیان دعا اذان اور قیامت کے درمیان کہاں لے گیا میرا بچہ؟ قیامت کہاں سے لے آیا؟ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. آپ بھی سنائیں گے؟ جلدی سے سنانا ہے, پھر بریک نہیں لگانے اس میں. جی الدعاء بین اذان. ابھی پکے کرنے پر ترجمہ سنا دیں آپ. اذان اور اذان اور اقامت کے درمیان. اذان اور قیامت کے بھائی یہاں تو قیامت آ گئی ہے, تو قیامت نہیں, اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ذہین بچے کون بن گئے پھر؟ حسین بھائی. حسنین بھائی بن گئے. مسکراتے نہیں ہیں, ان کو تو کام دیا تھا مسکرانے کا, آپ ذہین بچے بن کر بھی نہیں مسکرا رہے. ماشاء اللہ, ہمارے حسنین بھائی آج کے لیے ذہین بچے بن گئے ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور اب اس حدیث پاک کو یاد بھی رکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے کہ اذان کے بعد نماز کی تیاری بھی کرنی ہے, اس کے درمیان دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول بھی ہوگی. اچھا, بعض کہتے ہیں آذان, تو آذان درست نہیں ہے بلکہ اذان درست ہے. اسی طرح بعض لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ الف پر جو ہے نا وہ مد ڈال دیتے ہیں. مد ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا یہ؟ آذان. تو آذان درست نہیں ہے بلکہ اذان درست ہے. آذان جو ہے نا یہ کان کی جمع ہو جائے گی. کان کو عربی میں کہتے ہیں اذنن, ٹھیک ہے, اس کی جمع ہوگی آذان. تو یعنی آذان کا مطلب ہو جائے گا, آذان کا مطلب ہو جائے گا کان, بہت سارے کان, ٹھیک ہے. اور اذان جو ہے وہ پھر اذن سے ہے, یعنی بلانا, ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ بلانے کے لیے ہوتی ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ ہے درست اذان. اب یہ ہو سکتا ہے کچھ کو سمجھ میں آیا ہو, کچھ سن رہے ہو یہ کیا چل رہا ہے, آذان اور اذان اور یوں, تو دیکھ لیں یہ عربی ہے, اس میں تھوڑے ورڈ سے معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں, تھوڑے جو ہے وہ زیر زبر پیش مد وغیرہ الگ کرنے سے. اسی لیے ماشاءاللہ آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں نا, وہاں تجوید پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, مد متصل, مد منفصل, حروف لین, یہ سب پڑھا رہے ہوتے ہیں نا. حروف لین کو کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے پڑھنا ہے. حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے. تو دیکھیں کسی ورڈ کو کھینچ کر پڑھیں تو معنی بدل گیا. اب آذان ویسے سب یہی ہے, صرف کھینچیں گے آذان تو کیا ہو گیا؟ کان چینج ہو گیا. اور بغیر کھینچے پڑھا اذان, حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے. اسی لیے بتاتے ہیں آپ کو. تو یہاں پر مد نہیں ہے بلکہ زبر ہے, حرکت ہے, تو اس لیے اس کو کھینچیں گے نہیں. تو بغیر کھینچے پڑھا تو معنی ڈیفرنٹ ہو گیا. تو اس کے لیے آپ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی. اب مدرسۃ المدینہ بچوں کے لیے, بالغان کے لیے بھی, بڑے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی عشاء کے بعد مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت مدارس لگائے جاتے ہیں, تو اس میں داخلہ لیں, انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی. جی اب کیا کرنا ہے؟ کلام بھول گئے, آپ بھی بھول گئے, پکچرز دیکھنی ہے. جی میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آگے کیا لکھا ہے؟
عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، تعدل حجتن، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور یہ ہے ہماری خدیجہ بطول قائد آباد ضلع خوشاب سے، اور خانہ کعبہ کی تصویر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بنائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، یعنی حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور حج کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ حاجی بھی جو ہے اب روانہ ہو رہے ہیں، کچھ روانہ ہو چکے ہیں غالباً، فلائٹ کچھ کی جلدی ہے، کچھ ان قریب جہاز میں سوار ہو جائیں گے۔ آئیے آگے چلتے نیکسٹ جی۔ الحدیث، سلام عام کرو ماشاءاللہ۔ اور یہ ہیں کون بھائی؟ احمد رضا لاہور سے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی ڈرائنگ وغیرہ انہوں نے کی ہے، سلام عام کریں جی۔ نیکسٹ، الحدیث، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ لے بھائی، یہ تو چیلنج آیا ہوا ہے، کوئی ایسا شعر سنانا ہے جس میں وقار آتا ہو۔ کوئی شعر ہے آپ کا بھائی؟ کچھ مدد کریں، ایسا کوئی شعر جس میں لفظ وقار آتا ہو۔ یہ محمد کیف سبحانی نے چیلنج دے دیا، ہیلپ نہیں کریں گے آپ ہماری؟ لے بھائی، ہم تو نعت خواہ نہیں ہیں بھائی، ہمیں تو ایسا شعر کوئی ذہن میں نہیں آ رہا۔ چلے بھائی، آپ نے چیلنج میں ہرا دیا میں، اب آپ نے سنانا ہے کال کر کے، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی شعر ہی نہ ہو جس میں وقار ہے؟ کوئی شعر جی ہے؟ کون سا ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ وقار آپ سے، ہاں، میرا وقار آپ سے ہے، یہ مشہور تو کلام ہے۔ اور اس میں اور کیا ہے؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، لیکن اس کے اندر جو شعر ہے وہ وقار جس میں آتا ہے وہ الگ ہے۔ چلیں بھائی سوچیں جب تک، پھر اگر ہیلپ آ گئی تو انشاءاللہ سنائیں گے جی۔ نیکسٹ، الحدیث، فمن اقتدی بی فہو منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ یہ بھی محمد کیف سبحانی ہیں، اور انہوں نے پھر سے عرض لکھی ہے کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کی کوئی مسجد مدرسہ نہیں ہے، جبکہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور ہم دعا کرتے، اور آپ دعا کریں یعنی کوششیں بھی کریں اس کے لیے۔ ظاہر ہے جو علاقہ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پر مل جل کے اسلامی بھائی مسجد اور مدرسہ بناتے ہیں۔ باقی مدنی مرکز سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ رابطہ کریں گے تو یہاں سے بھی رہنمائی کی جائے گی۔ خدام المساجد کے نام سے پوری ایک مجلس اس حوالے سے موجود ہے جی۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، اور کیا لکھا ہے؟ فمن اقتدی بی فہو مؤمن، جس نے میری پیروی کی، فہو منی، فہو منی، جسے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اور یہ زینب اتاریہ باجی ہیں، گجرانوالہ سے، گنبد خضرا بنانے کی اچھی کوشش کی ہے ماشاءاللہ جی۔ پکچر آف دا ڈے، پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ دیکھتے ہیں جی، یہی پکچر آف دا ڈے ہے ماشاءاللہ۔ بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ اور کالرز کال کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہوں گے، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ چلے بھائی، 4 کالز آ گئی ہیں، ہمیں بتایا گیا، تو 4 تو تھوڑی کم نہیں ہے، اور ہونی چاہیے۔ تو آپ جب تک کالز کریں، ہم انشاءاللہ کلام شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، سیگمنٹ کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، زور سے بتانا ہے اور مسکرانا ہے۔ غلام طہا، غلام طہا، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اچھا، وہ حسبی ربی جل اللہ، وہ آتا ہے؟ آتا ہے نہیں؟ آتا ہے تو یہ سنا دے، پھر انشاءاللہ اس کے بھی 1-2 شعر سنیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے لا الہ الا اللہ، لا الہ
ہے سبحان اللہ، آپ نے پھر سے ڈرا دیا گیا ہے. کیا بولتے ہیں جب نعت سنتے تو؟ یعنی فرمائش کرنی پڑے گی، جہاں بھی نعت پڑھی جا رہی ہو میں پھر ساتھ ساتھ جاؤں ان کے. جب نعت پوری ہو جائے تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ بول دیں سبحان اللہ. ایسے ہوگا جہاں بھی نعت کوئی بیان وغیرہ کوئی بات سنیں اچھی تو کیا بولنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اس کے لیے کوئی ایوارڈ وغیرہ رکھیں. چلے بھائی، اب انہوں نے جو تیاری کر کے آئے تھے وہ کلام بھی تو سنانا تھا نا. میں نے وہی عرض کیا تھا وہ سنا دیں پھر یہ سن لیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ سنا دیں اور آپ کوشش کریں مل کر پڑھیں، اور مل کر نہیں پڑھ سکتے تو توجہ سے سنیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بھلائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے. بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے لو جب تو بھلائی ہے. ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا کے رغبت نے امید بندھائی ہے. مچلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی
کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت کلام سن رہے تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں کالز کی طرف۔ کچھ کالز بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آخر ہم نے سوال دیا تھا بچوں کو، کیا سوال دیا تھا کسی کو پتہ ہے؟ سوال کیا دیا تھا ہم نے؟ لے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ آ گیا یاد؟ جی کیا سوال دیا تھا؟ جی سورہ اخلاص کون سے پارے میں ہیں؟ دیکھتے ہیں آج کون کون سی کالز آ چکی ہیں، کون سی کال شامل کر رہے ہیں۔ جی میرا نام آمینہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ الاخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام شاہ کمان اختاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سورہ اخلاص 30ویں پارے میں ہے۔ بے خدا کیے دیتے ہیں انگار حجابانا، دل میں تجھے رکھ لوں آواز تھوڑی تیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں کسی والا سے سید علی درشا بات کر رہا ہوں۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کے پارے نمبر 30 میں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اور آپ کا بھی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے جواب درست دیا ہے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام آمینہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ الاخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ زور سے کون نعرہ لگائے گا؟ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ کتنا ہل گئے؟ حسنین بھائی کو مائک دیں، مائک تو لے لیں۔ جی اب لگائیں۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جواب تو ہم دیں گے نا، وہ ادھر دیں، آگے دیں مائک۔ جی کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ چلیں جی زوردار لگائیں بھائی آپ سے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی نیکسٹ کال۔ کال ختم ہیں؟ پتہ نہیں، چلے بھائی کالز شاید رک گئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو آپ کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پھر سیگمنٹ کیا ہے، کیا لائے آج؟ کرامات صحابہ۔ کرامات صحابہ سیگمنٹ ہے، تو آئیے شامل کرتے ہیں کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ کیا سیگمنٹ ہے؟ جس میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامتیں سنا کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سے صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ کیا سنیں گے پیارے بچوں؟ کرامت سنیں گے۔ اور آج ہم جن صحابی رسول کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ۔ توجہ سے آپ نے سننا ہے، یہ نام بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی، کیا نام ہے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ کیا نام ہے؟ ایک دفعہ نام پوچھ لیں۔ حسین بھائی نام کیا بتایا ہے؟ پتہ ہی نہیں انہیں کس کی کرامت سن رہے ہیں۔ جی خبیب، حضرت خبیب۔ ہاں اتنا یاد کر لیں، حضرت خبیب۔ جی
رضی اللہ عنہ کی ہم آج کرامت سنیں گے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی. اور پیارے بچوں کرامت یہ ہے کہ پیارے بچوں جب مکہ کے غیر مسلم حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لے کر گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ پاک میرے پاس یہاں کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا سلام پہنچا سکوں. کیا پہنچا سکوں؟ سلام. آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پاس یہاں کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا سلام پہنچا سکوں، اس لیے تو میرا سلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ مدینے میں. کہاں؟ مدینے میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے وعلیک السلام فرمایا. کیا فرمایا؟ وعلیک السلام فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ تو اس وقت آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ یہاں پر تو کسی نے سلام نہیں کیا، مطلب ادھر کسی نے سلام نہیں کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیک السلام فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دینی بھائی خبیب ابھی مکہ شریف میں شہید کر دیا گیا ہے اور اس نے میرے پاس اپنا سلام بھیجا ہے اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے. تو یہ کرامت ہے. تو سب کہیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہم نے سنی. کیا بات ہے. اور اب ایک کال اور بھی ہے، پھر وہ شامل کرتے ہیں اور پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. جی کال شامل کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا فرما دیجیے گا. اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے کون تھے؟ حسان بھائی تھے. اور چیلنج ہمیں آیا تھا، چیلنج پورا انہوں نے کر دیا ہے. اللہ پاک آپ کو جو امتحانات دنیا کے ہیں غالباً 9, 10 کے ایگزامس ہیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہے آخرت کے جو امتحان ہیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا